السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی تاریخ اور شہریت کی درسی کتاب سے سبق نمبر 3، برطانوی حکومت کے اثرات۔ آئیے اس سبق کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ 1، پرتگالی خالی جگہ فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے مقابلہ آرا ہو گئے۔ الف، آسٹریائی، بے، ڈچ، جیم، جرمن، دال، سویڈش۔ جواب ہے بے، ڈچ۔ پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے مقابلہ آرا ہو گئے۔ 2، 1802 عیسوی سن میں خالی جگہ پیشوا نے انگریزوں سے متعینہ فوج کا معاہدہ کیا۔ الف، بڑے باجی راؤ، بے، سوائی مادھو راؤ، جیم، پیشوا نانا صاحب، دال، باجی راؤ دوم۔ جواب ہے دال، باجی راؤ دوم۔ 1802 عیسوی سن میں باجی راؤ دوم پیشوا نے انگریزوں سے متعینہ فوج کا معاہدہ کیا۔ 3، جمشید جی ٹاٹا نے خالی جگہ میں ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی نامی فولاد بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ الف، ممبئی، بے، کولکاتہ، جیم، جمشید پور، دال، دلی۔ جواب ہے جیم، جمشید پور۔ جمشید جی ٹاٹا نے جمشید پور میں ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی نامی فولاد بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل تصورات واضح کیجئے۔ 1، ملکی نوکر شاہی۔ جواب، لارڈ کارنوالس نے ملکی نوکر شاہی کی تشکیل کی۔ یہ ملکی نوکر شاہی انگریزوں کی انتظامیہ کا ایک اہم جز بن گئی۔ لارڈ کارنوالس نے کمپنی کے افسران پر پابندی عائد کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کرے۔ اس نے انگریزوں کے زیر اقتدار علاقوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے ضلعوں میں تقسیم کر دیا۔ کلیکٹر ضلع کا حاکم اعلیٰ ہوتا تھا۔ محصول جمع کرنا، انصاف کرنا، امن و امان اور نظم و نسق قائم رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ افسران کا تقرر مقابلہ جاتی امتحان انڈین سول سروس ICS کے ذریعے کیا جانے لگا۔ بھارت میں انگریزوں کی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے نوکر شاہی کی ضرورت تھی۔ 2، کاشتکاری کو تجارت بنانا۔ جواب، کسان پہلے خصوصی طور پر اناج ہی اگاتے تھے۔ یہ اناج ان کے گھر میں استعمال کے لیے اور گاؤں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام آتا تھا۔ انگریز حکومت کپاس، نیل، تمباکو، چائے وغیرہ نقدی فصلوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ اناج کی فصلیں اگانے کی بجائے نفع بخش تجارتی فصلیں اگانے پر زور دیا جانے لگا۔ یہی عمل کاشتکاری کو تجارت بنانا کہلاتا ہے۔ 3، انگریزوں کی معاشی پالیسیاں۔ جواب، انگریزوں نے بھارت میں ایسا معاشی نظام قائم کیا جس سے ان کا معاشی نظام پھل پھول سکے۔ اس وجہ سے انگلستان کو معاشی منفعت حاصل ہوئی، لیکن ہندوستانیوں کا معاشی استحصال ہونے لگا۔ اس معاشی نظام میں انگریزوں کی چند معاشی پالیسیاں قابل غور تھیں، جیسے کہ لگان وصول کرنا۔ اس پالیسی کے تحت انگریزوں نے زمین کے رقبے کے لحاظ سے لگان لینا شروع کر دیا، جس سے لگان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور اگر کسان لگان ادا نہ کرے تو انگریز ان کی زمینیں ضبط کر لیتے تھے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجئے۔ 1، بھارت کے کسان مقروض ہو گئے۔ جواب،
آمدنی میں اضافے کے لیے انگریزوں نے زمین کی پیمائش کر کے زمین کے رقبے کے لحاظ سے لگان کی رقم مقرر کی۔ لگان مقررہ میعاد میں اور نقدی کی صورت میں ادا کرنا لازمی تھا۔ یہ قانون بنایا گیا کہ لگان مقررہ میعاد میں ادا نہ کیا گیا تو کسانوں کی زمینیں ضبط کر لی جائیں گی۔ لگان کی ادائیگی کے لیے کسان اپنی فصل بیچنے لگے۔ تاجر اور دلال نامناسب اور کم داموں میں کسانوں کا مال خریدنے لگے، جس سے کبھی کبھی کسانوں کے پاس لگان کی ادائیگی کے لیے مناسب رقم نہ ہونے کی صورت میں انہیں ساہوکاروں کے پاس اپنی زمین رہن رکھ کر قرض لینا پڑتا تھا، اس لیے کسان مقروض ہو گئے۔ 2. بھارت کی پرانی صنعت و حرفت ختم ہو گئی۔ جواب: بھارت سے انگلستان جانے والے مال پر انگریز حکومت نے زبردست ٹیکس لگایا۔ اس کے برعکس انگلستان سے بھارت میں درآمد کیے جانے والے مال پر ٹیکس کم کر دیا۔ انگلستان سے درآمد شدہ مال مشینوں سے تیار کیا جاتا تھا، اس وجہ سے یہ مال بڑے پیمانے پر اور کم لاگت میں تیار ہوتا تھا۔ ایسے سستے مال کا مقابلہ کرنا بھارت کے کاریگروں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کی روایتی صنعتیں ختم ہو گئیں۔ سوال نمبر 4، سبق کی مدد سے درج ذیل جدول مکمل کیجئے۔ پہلے خانے میں شخص دیا ہوا ہے اور دوسرے خانے میں اس شخص کے کام دیے ہوئے ہیں۔ شخص ہے لارڈ کارنیوالس۔ لارڈ کارنیوالس نے نوکر شاہی کی تشکیل کی۔ دوسرا کام ہے ستی کی رسم پر پابندی کا قانون بنانا۔ ستی کی رسم پر پابندی کا قانون بنانے کا کام لارڈ بینٹنک نے کیا۔ تیسرے نمبر پر شخص ہے لارڈ ڈلہوزی۔ لارڈ ڈلہوزی نے بیواؤں کی دوسری شادی کی اجازت کے قانون کو منظوری دی۔ چوتھا کام ہے ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کا قیام۔ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کا قیام ولیم جونز نے کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔